القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یتعلق بالنہی، نہی کے متعلقات کا بیان. تو اس سے پہلے انہوں نے امر کے متعلقات کو بیان کیا تھا، یہاں سے نہی کے متعلقات کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے النہی عن الشیء یقتضی صفت القبح للمنہی عنہ، کسی چیز سے منع کرنا، کسی چیز کی ممانعت یہ تقاضا کرتی ہے منہی عنہ کے اندر صفت قبح کا. یعنی اگر کوئی حکیم ہے اور کسی چیز سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی قبح ہے، کوئی نہ کوئی برائی ہے، تبھی اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے. مثال اگر اللہ رب العزت نے ہمیں زنا سے منع کیا ہے تو یقیناً زنا کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے، کوئی نہ کوئی قباحت ہے. اسی بیان کریں اذا کان الناہی حکیما، جبکہ منع کرنے والا حکیم ہو. اب جس طرح ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ جو معمور بھی ہے، کبھی تو اس کے اندر لذاتی حسن ہوتا ہے اور کبھی لغیر ہی ہوتا ہے. اسی طرح جو منہی عنہ ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی قسمیں نکلیں گی. کہہ رہے والمنہی عنہ اما ان یکون قبیحا لعینہ. تو اولاً اس کی دو قسمیں ہوگی منہی عنہ کی، قبیح لذاتی اور قبیح لغیری. پھر قبیح ذاتی کی دو قسمیں ہیں، قبیح ذاتی وضعاً اور قبیح ذاتی شرعاً. والمنہی عنہ اما ان یکون قبیحا لعینہ، اور منہی عنہ یا تو قبیح لذاتی ہوگی، اور پھر قبیح ذاتی کے اندر دو قسمیں نکلیں گی، قبیح ذاتی وضعاً ہوگی یا قبیح ذاتی شرعاً ہوگی. قبیح ذاتی وضعاً کی مثال جیسے کفر ہے، اور شرعاً کی مثال آزاد آدمی کی بیع ہے. اچھا، وضعاً اور شرعاً، قبیح ذاتی وضعاً کسے کہتے ہیں؟ قبیح ذاتی ہی وضعاً سے مراد وہ منہی عنہ ہے جس کی بناوٹ یعنی بری ہو، جو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے ہی بری ہو، یعنی عقل اس کے قبح کا ادراک کرتی ہو. جیسے کفر ہے، شرک ہے، یہ سب اپنی بناوٹ کے اعتبار سے قبیح ہیں. کیوں؟ کیونکہ کفر نام ہے ناشکری کا، اپنے محسن کی ناشکری کا. ظاہر سی بات ہے دنیا میں اگر کوئی اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے اور آدمی اس کے ساتھ ناشکری کرے تو یقیناً ایک بری بات ہے. تو کفر یہ ہے قبیح ذاتی وضعاً. اور قبیح ذاتی شرعاً سے مراد وہ امر ہے، یعنی وہ منہی عنہ ہے جس کو شریعت نے برا بتایا ہو، اگرچہ عقل اس کی برائی کو نہ سمجھتی ہو. جیسے مثال کے طور پر پہلے زمانے کے اندر خرید و فروخت، انسانوں کی بھی خرید و فروخت کیا جاتا تھا. تو انسان کے دو قسم کا لوگ ہوتے ہیں، آزاد اور دوسرا غلام. تو غلاموں کی بیع و فروخت ہوتی تھی. آزاد آدمی کو خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا تھا. تو کسی نے آزاد آدمی کو بیچا تو یہ قبیح ہے، قبیح لذاتی ہی شرعاً ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے آزاد آدمی کے بیع کو منع قرار دیا، اس لیے کہ وہ خرید و فروخت کا محل ہی نہیں ہے. اولی غیر ہی، یا جو منہی عنہ ہے اس کے اندر جو قبح ہوگا وہ کسی غیر کی وجہ سے ہوگا. اس کی دو قسم ہو جائیں گی، قبیح لغیرہ وصفاً اور قبیح لغیرہ مجاوراً. قبیح لغیرہ وصفاً کی مثال ہے یوم النحر، قربانی کے دن روزہ رکھنا. اور قبیح لغیرہ مجاوراً کی مثال ہے کہ اذان جمعہ کے وقت، جاتے وقت، یعنی اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا. اچھا، پہلے اس کو سمجھتے ہیں قبیح لغیرہ وصفاً کسے کہتے ہیں اور قبیح لغیرہ مجاوراً کسے کہتے ہیں. قبیح لغیرہ وصفاً سے مراد وہ منہی عنہ ہے جس میں برائی کسی غیر مشروع وصف لازم کی وجہ سے آئی ہو. تو عید الاضحیٰ 5 ایام ہیں، ان میں سے ایک ہے عید الاضحیٰ بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے، جو یوم النحر ہے، قربانی کا دن. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ضیافت کا دن ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ فی نفس عبادت ہے، تو روزے کے اندر کوئی لذاتی قبح نہیں ہے، برائی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھے تو اس کے اندر برائی آئی ہے اس غیر کی وجہ سے، اللہ کی ضیافت سے اعراض کی وجہ سے، اور ایک ایسا وصف ہے جو اس دن کے روزے سے جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے اسے کہا جائے گا کہ قبیل غیر ہی وصفاً۔ قبیل غیر مجاون کا مطلب ہے کہ وہ امر جس میں برائی کسی غیر کی وجہ سے آ رہی ہو اور وہ اس کا مجاور یعنی پڑوسی ہو، جیسے جمعہ کا اذان کے بعد خرید و فروخت۔ اب دیکھیے خرید و فروخت فی نفسی جائز ہے، آدمی کبھی خرید فروخت کر سکتا ہے، لیکن جمعے کے اذان کے بعد خرید کرنا ممنوع ہے، تو یہ غیر کی وجہ سے اس کے اندر قوہ ہے۔ لیکن یہ غیر جو ہے یہ بے کا وصف لازم نہیں ہے، بلکہ اس سے لگی ہوئی ایک بات ہے، اس کا مجاور ہے جو اس سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شکل تو یہ ہے کہ اذان جمعہ کے بعد آدمی خرید و فروخت دکان کھول کے کر رہا ہے، تو اب کہا جائے قبیل غیر ہی مجاورن ہے۔ اچھا، اگر اس وصف کو اس سے جدا کر دیا جائے، یعنی اذان جمعہ کے بعد آدمی مسجد کے لیے جانے جمعہ کے لیے نماز جمعہ کے لیے جا بھی رہا ہے اور راستے میں جو ہے سعی کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت کی باتیں بھی ہو رہی ہے، تو یہ جائز ہے، تو اسے کہا جائے گا قبیل غیر ہی مجاورن۔ اسی کو بیان کیا انہوں نے کہ اول غیر ہی وصفاً او مجاورن، یا قبح کسی غیر کی وجہ سے ہو اور وہ غیر یا تو وصفاً ہو یا مجاورن ہو، تو یہ دو قسم ہو جائیں گے، قبیل غیر ہی وصفاً، قبیل غیر ہی مجاورن۔ اب ہر ایک کی مثال، قبیل غیر وصفاً کی مثال ہے کیسوم یوم النہری، جیسے یوم النہر کے دن روزہ رکھنا، اور قبیل غیر مجاورن کی مثال ہے والبیع وقت النداء، اذان جمعے کے وقت بیع یعنی خرید و فروخت۔ اب آگے مزید تقسیم نہی کی ایک دوسری حیثیت سے، اور وہ منہی عنہ، تو منہی عنہ کے بعد سے نہی کی دو قسمیں ہیں، نہی عن الافعال الحسیۃ کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم، افعال حسیہ سے ممانعت، جیسے کہ زنا ہے، شراب کا پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ظلم کرنا ہے۔ افعال حصے سے کیا مراد ہے؟ افعال حصے یعنی وہ افعال جن کی صورت اور مفہوم میں شریعت نے کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسے کہ زنا ہے، شراب نوشی ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، یہ سب شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ یہ سب کام جو ہے شریعت کی آمد سے پہلے ہی ہو رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت نہیں ہو رہی تھی اس وقت زنا کا، ظلم کا، شراب نوشی کا یعنی رواج چلا رہا تھا، معاشرے کے اندر عام تھا، شریعت نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے کہ یکون المنہی عنہ عین ما ورد علیہ النہی، جو منہی عنہ ہے اس قسم کے اندر بعینی وہی ہوتی ہے جس پر شریعت وارد ہوتی ہے، فیکون عینہ قبیحا، لہٰذا وہ بذاتہ ہی بعینہ قبیح ہوگی، ولا یکون مشروعا اصلا، اور بالکل بھی آگے چل کر کسی بھی حال میں وہ مشروع نہیں ہو سکتے۔ دوسری قسم ہے ونہی عن الافعال الشرعیۃ، افعال شرعیہ سے ممانعت، کالنہی عن الصوم فی یوم النحر والصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ، جیسے کہ یوم النحر کے دن روزہ رکھنا اور اوقات مکروہہ میں نماز ادا کرنا۔ تو یہ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ افعال شرعیہ کی ممانعت، یعنی وہ افعال جو شریعت کے وارد ہونے سے پہلے موجود تھے مگر شریعت نے ان میں کچھ تبدیلی کی، یا ان کا وجود ہی شریعت کے وارد ہونے کے بعد ہوا ہو، جیسے پہلی مثال لینا عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے کی ممانعت، اور دوسری مثال ہے مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ تو روزہ کے اصل میں لغوی معنی آتے ہیں نا امساک، رکنے کی، اب شریعت نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ جو اصطلاحی روزہ ہے وہ ہے کہ آدمی صبح صادق کے طلوع سے لے کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکے، کھانے پینے اور جماع سے، اس کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح لفظ صلاۃ
لفظ صلاۃ کے لغوی معنی آتے ہیں دعا کے. شریعت نے اس کو ایک مخصوص ارکان مخصوصہ کا نام جو ہے نماز ہے، شریعت نے اس کو بنایا. تو ان کو کہا جائے گا افعال شرعیہ. تو یہ دوسری قسم ہے نہی عن الافعال شرعیہ. اچھا اس کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے حکم ہو، اس کا حکم کیا کہہ رہے یکون المنہی عنہ غیر ما وظیف الیہ النہی. اس قسم میں ممانعت اس چیز کی نہیں ہوتی ہے جس کی طرف نہیں کی اضافت کی گئی ہے، یعنی بذات ہی یہ امور برے نہیں ہوتے ہیں. فیکون حسنا بنفسہ، لہذا یہ حسن لذاتی ہوں گے، قبیحا لغیرہ، اور ان کے اندر قبح آئے گا، برائی آئے گی، وہ غیر کی وجہ سے آئے گی. ویکون المباشر مرتکبا للحرام لغیرہ، اور اس کا مرتکب وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا لیکن لغیرہ لا لنفسہ، لذاتی نہیں ہوگا. ابھی یہ بات یہاں پوری ہوئی. ایک نوٹ ہے، کہہ رہے کہ فائدۃ حرمت الفعل لا تنافی ترتب الحکم علیہ، کہ کسی فعل کا حرام ہونا اس پر حکم کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے. یعنی ایک چیز ہے، مثال کے طور پر ایک حکم ہے، اب وہ شریعت کے اندر حرام ہے، یعنی حرام کا مطلب ہے کہ آدمی اس کے قریب بھی نہ جائے، اس کا ارتکاب نہ کرے، لیکن کسی نے کر لیا تو کیا اس پر حکم مرتب نہیں ہوگا؟ کہہ رہا حکم مرتب ہوگا. یعنی وہ اس حرام فعل کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے گناہ گار تو ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ میں اس پر جو اس کا حکم ہے مرتب ہو جائے گا. کطلاق الحائض، جیسے کہ حائضہ عورت کو طلاق دینا، تو حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے. تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دینے سے، یعنی طلاق فی نفسی خود ہی مبغوض ہے، لیکن حیض کی حالت میں دینا یہ اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. تو کسی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا تو اس طلاق دینے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے. لیکن اس پر جو ہے جو حکم ہے طلاق کا، یعنی بیوی اس سے الگ ہو جائے، بیوی اس کے نکاح سے الگ ہو جانا، وہ حکم مرتب ہوگا، چنانچہ بیوی پر طلاق وارد ہو جائے گی.